مسلمانوں کے حوالے سے، باہمی تعلقات کے حوالے سے، حقوق و فرائض کے حوالے سے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ آج میں انسانی رشتوں کے حوالے سے، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، بلکہ یوں کہنا چاہیے اور غیر مسلموں کے حوالے سے، کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اسلام نے اس بارے میں کیا ہدایات دی ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں ظاہر ہے وقت کے مطابق کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسلام نے انسانی رشتے کو تسلیم کیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یوں تو کائنات کی ہر چیز سے ایک مسلمان کا ایک رشتہ ہے، لیکن انسان سے رشتہ تو براہ راست ہے، کہ انسان کسی کے کام آتا بھی ہے اور کسی سے کام لیتا بھی ہے، افادہ اور استفادہ جانبین سے ہوتا ہے۔ کوئی آدمی مؤثر بھی ہوتا ہے اور کوئی آدمی متاثر بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی اثر انداز ہوتا ہے اور کوئی اثر قبول کرتا ہے۔ یہ ایک رشتہ ہے جس کو ہم انسانی رشتہ کہتے ہیں۔ اسلام نے اس رشتے کو اہمیت دی اور اس نے اس رشتے کا پاس کرتے ہوئے اس کے بارے میں باقاعدہ قانون سازی کی ہے، اور میں انہی میں سے چند دفعات کا یا چند باتوں کا آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ سب سے پہلے اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ تاثر دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس میں موجود ہے، اور میں کہ تمہارا ایک رشتہ دوسرے انسانوں سے جو چاہے تمہارے ہم مذہب نہ ہو، جو ہم مذہب ہیں وہ تو ظاہر ان سے رشتہ تو اسلام کا ہے، لیکن جو تمہارے مذہب کے نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، ان سے تمہارا رشتہ یہ ہے کہ تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہیں، انسانیت کا رشتہ ہے۔ اور تمام انسان، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا عیال اور کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ۔ یہ جتنے بھی انسان ہیں، بلکہ ساری کائنات ہی کہنا چاہیے، لیکن بالخصوص انسان وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ اس آدمی پہ خوش ہوتا ہوں جو اللہ کے کنبے کی مدد کرتا ہے۔ اب اللہ کا کام کیا ہے کہ بندوں کو رزق دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو آدمی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے وہ گویا اللہ کے عیال کو کھانا کھلاتا ہے، جو اس کو کپڑا پہناتا ہے وہ گویا اللہ کے عیال اس کے کنبے کو کپڑا پہناتا ہے۔ ان چیزوں کا اسلام نے حکم دیا اور ساتھ پابندی لگائی کہ اگر تمہارے سامنے کوئی آدمی بھوکا آتا ہے، کوئی پیاسا آتا ہے، کوئی ننگا آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، تو تم اسے یہ ہرگز مت پوچھو کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم، بلکہ تمہارا کام کیا ہے کہ ننگے کو کپڑا پہناؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ ایک آدمی ڈوب رہا ہے پانی میں تو کیا اس سے آپ پوچھیں گے کہ تم مسلمان ہو کہ غیر مسلم؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو ڈوبتے کو بچائیں۔ اگر آپ نہیں بچاتے اور مسلمان غیر مسلمان کی بحث میں لگے رہتے ہیں اور وہ ڈوب جاتا ہے، تو کل کو اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کیوں ڈوبا۔ یعنی انسان تو خیر ایک بہت بڑا رشتہ ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ ایک خاتون محض اس لیے جہنم میں جائے گی کہ اس نے بلی کو باندھ دیا، نہ خود کھانے کو دیا، نہ پینے کو دیا، نہ اس کو کہیں جانے دیا، باندھے رکھا اسے، اور آخر میں بیچاری بھوک سے تنگ آ کر مر گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس کو چھوڑ دیتی تو کہیں نہ کہیں سے اس کو رزق مل جاتا، تو اس کے اس بے رزق مرنے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہمارا کہ تعلق جو ہے انسانوں سے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی ضروریات میں ان کے کام آتے ہیں، اور مسلمانوں کو کام آنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حضور نے کتنے غیر مسلموں کی مدد فرمائی اور مدد کرنے کی تعلیم بھی دی۔ حضرت صفیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، یہودی خاندان، یہودی سردار، غالباً بنو نذیر کے خاندان کی، اور ان کے سردار کی بیٹی ہے، اور ان کی ایک سردار کی بیوی بھی تھی۔ خیبر کے بعد حضور کا ان سے نکاح ہوا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریبی تعلق ہونے کے باوجود جیسا دین سیکھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے 2 یہودی رشتہ داروں کو تقریباً 30,000 درہم مدد دی۔ 30,000 درہم، اور ظاہر ہی ان کے خاندان کی طرف سے ان کو خوشحالی ملی تھی، اور وہ بھی حضور کی زندگی کے بعد۔ حضور کی زندگی میں تو آپ جانتے ہیں کہ تلخ زندگی گزری ہے، حضور نے تو گھر میں ایسی آسائش کبھی پیدا نہیں کی تھی۔
اس حضرت اسما فرماتی ہیں جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کر عرض کیا کہ حضور میری والدہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی وہ مکہ معظمہ سے تشریف لائی ہیں، اور صرف ایسی تشریف لائی ہیں کہ ضرورت مند ہے اور مجھ سے چاہتی ہیں کہ میں ان کی مدد کروں۔ تو چونکہ وہ مشرکہ ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہیں، اس دین کی دشمن ہے، آپ کی دعوت کو انہیں قبول نہیں کیا، آپ انہی لوگوں سے تنگ آ کر ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، تو کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ حضور نے ضرور مدد کرو۔ ان کو مدد کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ حکم دیا کہ ضرور مدد کرو، اسے تمہاری والدہ ہے، اور والد و والدہ ہو بہت احترام کے لائق ہے، اور اگر ضرورت مند ہے تو ضرورت کے قابل ضرورتیں پوری کرنی بھی چاہیے اسے۔ جب بڑی تلخ جنگی کیفیت آ رہی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، جب حضور مدینہ منورہ آ چکے تھے، تو اس زمانے میں ابو سفیان نے خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ دشمنی تو ہماری اپنی جگہ ہے، یہ جھگڑا ہے مذہب کا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال ہم ہیں تو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، قریش آپ کے اپنے ہی ہیں، تو آپ کو جو خبر ہے کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں، قحط پھیل گیا ہے مکے میں، کھجوریں نہیں لگی، اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ہمارا بنے گا کیا۔ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے خط کا جواب نہیں دیا، نہ پوچھا کہ ہم کس شرط پر تمہاری مدد کریں۔ ہم تو آج کسی سے قرض طلب کرتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس پہ سود کتنا دو گے، اس کے بعد وہ بہت مہذب ہیں۔ یعنی ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے شاید کہ امریکہ اور کینیڈا میں اتنی گندم پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہر سال غریب ملکوں کو نہیں دیتے بلکہ سمندر میں پھینک کے ضائع کرتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر جانتے ہیں تو آپ میری تائید کریں گے۔ یعنی وہ کسی ملک کو کبھی مدد نہیں دیتے بغیر سود کے، اور اگر ہم مدد دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی یا مذہب کے بگاڑ کا کوئی سبب موجود ہوتا، ورنہ کبھی مدد نہیں دیتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ یعنی آپ کی ویسے مدد نہیں کریں گے لیکن خاندانی منصوبہ بندی کے لیے ڈھیروں مدد دیں گے آپ کو۔ اس سے وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی کا ہے، اور یہ ایک مجاہد پیدا کرنے والی قوم ہے۔ اگر ان میں کثرت آبادی ہوگی، مجاہد پیدا ہوں گے، ہماری مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس لیے روکو کہ یہ لوگ پیدا نہ کریں بچوں کو۔ یعنی جو کام اپنے طریقے سے فرعون نے کیا تھا اور آج تک ان کے لیے لعنت بنا ہوا، وہی کام بالکل دوسرے طریقے سے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا سارے ملک کر رہے ہیں، ہم اس پر خوش ہیں۔ اسی اکبر مرحوم نے کہا تھا کہ انگریز نے جس طرح ہمارے مسلمانوں کو بگاڑا ہے کہ ان میں کبھی مجاہد پیدا ہوتے تھے، اب ان میں نازنین پیدا ہوتے ہیں جن کی نزاکتیں ختم ہونے میں آتی۔ یعنی وہ لوگ کبھی زندگی کا بوجھ اٹھاتے تھے بلکہ آبادیوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، اور آج ان کا حالیہ کہ ان سے خود اپنا بوجھ نہیں اٹھتا۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو جب تک بالوں کی کنگھی نہ ہو جائے اور ٹوتھ پیسٹ نہ بدلیں اور جب تک میک اپ نہ ہو جائے، باہر نکلنا گناہ سمجھتے چاہے نماز نکل جائے۔ یہ جو ہم نے ایک حیوان تیار کیا انسان کے نام پر، تو اکبر نے اسی حوالے سے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ وہ کالج کھول دیتا کبھی موسیٰ پیدا نہ ہوتا۔ جو کالج سے پڑھ کے نکلا موسیٰ کیوں بنے گا؟ وہ سامری بنے گا۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ حضور نے نہیں پوچھا کہ تم بتاؤ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا۔ آپ نے 500 اونٹ کھجوروں کے لدوا کر اسے مکہ معظمہ روانہ کر دی، اور جب تک مکہ معظمہ کے قحط کا اثر توڑ نہیں ڈالا حضور بھیجتے رہے۔ حالانکہ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں حضور جانتے ہیں کہ اگر یہ مر جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور اگر زندہ رہتے ہیں تو ہمارے بچوں کو یہ تحت دیکھ کریں گے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی رشتہ اسلام کے نزدیک کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو وہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ آگے چل کر آپ سمجھیں گے میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کا عیال ہے، ہمارا ایک رشتہ ہے انسانوں میں، اس لیے ہم ان کی مدد کرنے کے پابند ہیں۔ دوسری یہ بات، حضور یہ فرماتے ہیں کہ تم اگر انسانوں کی مدد کرنا چاہتے ہو نا تو ہر وہ کام کرو ان کے ساتھ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ ان کے لیے بھی نہ کرو۔ کہا جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو نا، ما تکرہ لنفسک، وہ ان کے لیے بھی ناپسند کرو۔
اب اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہم زیادہ بھوک پیاس کو پسند نہیں کرتے، ننگے رہنے کو پسند نہیں کرتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ترقی یافتہ کام رک جائے، تو یہ چیزیں ہمیں ان کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر مسلمان کو جو سب سے زیادہ عزیز شے ہے، آج مجھے نہیں معلوم آپ کو ہے یا نہیں، مجھے ہے یا نہیں، لیکن حضور کے زمانے میں یہی سب سے عزیز ترین چیز تھی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان کی دولت۔ ان کے نزدیک ایک آدمی کو کھانے کو نہیں ملتا نا تو ایک وقت نہیں ملا، دوسرے وقت مل جائے گا، دوسرے تیسرے وقت مل جائے گا، لیکن اگر اس کو ایمان نہیں ملتا اور وہ مر جاتا ہے تو جہنم کا انگارہ بنے گا۔ اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ فکر دکھائی، ہمیں اندر پیدا کی تھی، وہ یہ تھا کہ دیکھو اللہ کی زمین پر اللہ کا کافر کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا آپ اندازہ اس سے کریں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں تشریف لائے، ابو جہل سے سامنا ہوا، اس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، بدتمیزی کی، گاڑیاں بکی۔ بنو ہاشم کی ایک لونڈی دیکھ رہی تھی، اور حضرت حمزہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنی عادت کے مطابق شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو اس لونڈی نے ان کو سارا واقعہ سنایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو جہل نے آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا، تمہاری جوانی کس کام کی؟ حضرت حمزہ چونکہ حضور کے چچا بھی تھے اور تقریباً ہم عمر بھی، اس لیے حضور کے رضائی بھائی تھے، ایک ماں کا دونوں نے دودھ پی رکھا تھا، ام ایمن نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ ان کو سن کے بہت رنج ہوا، وہیں سے گھر جانے کے بجائے پلٹے صحن حرم کی طرف، وہاں دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا تھا، جاتے کمان ماری اس کے سر پر، اس کا سر پھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا آج نکل میدان میں میرا مقابلہ کر، تو نے آج محمد کے ساتھ گستاخیاں کی ہیں نا، تیرا کیا حوصلہ؟ میں ایمان لاتا ہوں ان پر، لیکن ایمان نہیں لائے، اس کو دھمکی دی۔ وہ بڑا سیانا آدمی تھا، انہوں نے دیکھا کہ دریا ٹھاٹھے مار رہا، یہ موج میں آیا ہوا، چپ رہا۔ حضرت حمزہ بعد سے چلے گئے اور جا کر حضور کو تلاش کیا کہ کہاں ہوں گے، لگتا ہے کہ کہیں حضور مل گئے انہیں، ہو سکتا ہے ارکم میں ملے ہوں۔ جا کر کہنے لگا کہ محمد آپ خوش ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا انتقام لے آیا، میں نے ابو جہل کو زخمی کیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا چچا میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا، مجھے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ ہمارا اصل سرمایہ تو ایمان ہے نا، تم اگر ایمان لے آتے ہو تو میں بالکل خوش ہوں، ان تکلیفوں پہ بھی خوش ہوں، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو تم سارے ہاتھوں کو روک دو کہ میری طرف نہ بڑھے، لیکن مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی۔ حضرت علی کو جب آپ نے یمن بھیجا ہے تو جانے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ علی اگر تمہیں وہاں ہزاروں سرخ اونٹ مل جائیں اور اس کے بدلے میں تمہیں امید ہو کہ سرخ اونٹ چھوڑ دوں ہزاروں، تو چند آدمی اسلام قبول کر لیں گے، تو کہا چند مومنوں کو میرے پاس لے کے آنا، سرخ اونٹ چھوڑ آنا۔ سرخ اونٹ نہیں چاہیے ہمیں تو ایمان کی دولت لوگوں تک پہنچانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں میں ہمارے لیے سب سے بڑی جو چاہت کی چیز ہے اور جو ترجیح کے قابل ہے وہ یہ کہ ہم انہیں ایمان کی دولت دیں۔ اسے ہم طریقے سے ان کے بعد پہنچتے ہیں اور پہنچنا چاہیے۔ یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، جب اسلام پھیلا تو اس طرح پھیلا، وہ ہر طریقے سے مار کھا کر بھی، گالیاں سن کر بھی لوگوں کے بعد جاتے تھے، اگر اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور بالآخر اسلام پھیلتا رہا۔ لیکن اگر غیر مسلم اسلامی ملک میں اسلامی حکومت کے ماتحت شہری بننا قبول کر لیں اور وہ شہریت قبول کر لیں، اسی کو ذمی بننا کہتے ہیں۔ ذمی کا مطلب لوگوں نے گاڑی بنا رکھا ہے، ذمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جزیہ دینے کے بعد اپنی ساری ذمہ داریاں ہمارے حوالے کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا جان مال آبرو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کی تعلیم بھی، ان کی صحت بھی، یہ سب حکومت کی ذمہ داریاں۔ کاش ہم سمجھیں کہ اسلامی حکومت ہوتی کیا شے ہے۔
بالکل یہ ذمہ داریاں ایک ذمہ کے حوالے سے بھی مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں، لیکن مسلمان اس کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، جنگی ٹیکس ادا کرتا ہے، اگر حالات بفر جائیں تو وہ سب کچھ باز اللہ کے راستے میں یعنی اپنی حکومت کو دے دیتا ہے، لیکن ذمیوں سے سوائے جزیہ لینے کے ہم کسی بات کا مطالبہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ مسلمان تو اگر ضرورت پڑے تو لازمی طور پر فوج میں بھی شریک کیے جاتے ہیں، ہر صحت مند آدمی کو فوج میں کھینچا جاتا ہے، لیکن کسی ذمہ داری سے ہم فوجی ذمہ داری کبھی نہیں لیتے، کبھی اسے فوجی خدمت نہیں دی جاتی، وہ صرف ایک ٹیکس دیتا ہے۔ اگر اس نے کوئی ٹیکس دے کر اسلامی حکومت میں شہری بن کے رہنا پسند کرے، ہم اپنی سب سے چاہت کی چیز ایمان، ہم اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ان کو بالکل مجبور نہیں کرتے میں اسلام قبول کروں، یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا ان کا تعلق کس طرح نوعیت کا ہے۔ جب تک وہ باہر ہے ہمارے ملک سے، ہم ان کے سامنے اسلام کی دولت پیش کریں گے، اسلام کے لیے لڑے بڑھیں گے بھی، لیکن اب ہمارے ملک کے وہ شہری بن جاتے ہیں، اب ہم ہرگز ان سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ تم اسلام قبول کرو۔ ہاں باتوں باتوں میں اسلامی فضائل بیان ہو جائیں، کسی مجلس میں وہ بیٹھے ہوں اور بات ہے، لیکن ایسا کچھ جبر اختیار نہیں کریں گے، وہ سمجھے کہ ہمیں پریشر ڈالا جا رہا ہے، یہ اسلام نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی، بلکہ ان کو بہت حد تک آزادیاں بھی دی۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ اتنا جو ہم جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ ترجیح کے قابل حق ہے ایک، بلکہ ہمارا فریضہ ہے، ہم اس سے کسی حد تک دستبردار ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی مسلمان بھائی کو نہ کسی غیر مسلم بھائی کو یہ شکایت پیدا نہ ہو کہ اب اگر ہم نے ان کے ملک میں رہنا پسند کر لیا ہے یا اختیار کر لیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اب ہمارے قابو آ گئی ہے تو ہم ان کو کلمہ پڑھا کے چھوڑیں گے، ایسا کبھی نہیں۔ چنانچہ جب وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہم جو ان کو حقوق دیتے ہیں، اب ہم اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ جان، مال اور عزت کی حفاظت۔ یہ وہ چیز ہے جو حضور نے حجت الوداع کے خطبے میں 3 دفعہ ارشاد فرمائی، اور موقعوں پر بھی قرآن کریم نے اس کا بار بار تذکرہ کیا۔ بالکل یہی تینوں حقوق بالکل مسلمانوں کے برابر غیر مسلموں کو بھی حاصل۔ ہمارے ملک میں کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے قاتل کو وہ اس کے قصاص میں قتل کرے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کیا، آپ نے حکم دیا قصاص میں اسے قتل کر دیا جائے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں سب زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ ان لوگوں کی ذمہ داری کو قبول کروں اور اس کو ادا کروں، اگر میں ہی ادا نہیں کروں کل کو کون کرے گا؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بہت بڑے قبیلے کے ایک آدمی نے کسی آدمی کو مار ڈالا، کسی غیر مسلم کو، حضرت عمر فاروق نے نہ صرف اس کے قتل کا حکم دیا بلکہ اس کے مقتول کے وارثوں کو بلا کر قاتل کو ان کے حوالے کر دی، فرمایا اس کو لے جاؤ اور جیسے تمہارے باپ کو اس نے قتل کیا بالکل اسی طرح اسے قتل کر دو۔ اور بھی خلافت راستہ میں واقعات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ہمارے فوجداری معاملات ہیں ان میں کوئی تقسیم نہیں ہے، یعنی اگر یہ تو ہے نا صرف جان مال عزت و آبرو کے حوالے سے، اگر کوئی آدمی کسی کو زخم لگاتا غیر مسلم زخمی ہوتا، اب ظاہر اس میں حدود نہیں ہوتی، اس میں قصاص نہیں ہوتا، اس میں تعزیر ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلمان ریاستوں کو پابند کیا گیا کہ تمہارے میں اگر کیس آتا ہے تم اس کیس کو دیکھ کر بالکل اس کو ٹھیک ٹھیک بدلہ دلاؤ، اگر کسی نے اس کی ایک انگلی کاٹی ہے اس کی انگلی کٹواؤ، کسی نے ہاتھ کاٹا تو اس کا قاتل اس ظلم کرنے والے کا ہاتھ کاٹ ڈالو، یعنی جو جرم ہوا ہے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دینا غیر مسلم کے بدلے کسی مسلمان کو، یہ بالکل اسی طرح ضروری ہے جیسے مسلمان کے بدلے میں مسلمان کو سزا دینا ضروری ہے۔ اس سے جہاں تک دیوانی معاملات کا تعلق ہے، مثلا کوئی آدمی ان معاملات میں جن مثلا تجارت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، کوئی آدمی دھوکہ دہی کی واردات کرتے ہوئے لوٹ لیتا ہے غیر مسلم کو، وہ آدمی عدالت میں پہنچتا ہے تو عدالت کی ذمہ داری ہے
کہ وہ بغیر اس تخصیص کے کہ مسلمان کون ہے غیر مسلم کون، وہ جرم کی نوعیت کے مطابق اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے. ان میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں. حتیٰ کہ عدالتی اختیارات میں بھی اس قدر مراعات دی گئی ہیں انہیں اور اس قدر مساوات کا اہتمام کیا گیا کہ آج جب ہم ان حالات کو پڑھتے ہیں یقین نہیں آتا، یوں لگتا قصہ کہانیاں ہیں یہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا اور خلفائے راشدین کے یہاں بھی. حضرت علی کرم اللہ جو خلیفہ وقت ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ان کی ایک زرہ یہودی کے پاس ہے، پتہ نہیں کیسے مل گئی اسے، یا سے وہ چرا کے لے گئے. آپ نے قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ یہ زرہ میری ہے، مجھے دلوائی جائے. آپ نے انہیں بلا لیا فریق مخالف کو، دونوں کو ایک ہی جگہ سامنے کھڑا کیا قاضی نے. اندازہ کریں کہ یہ حضرت علی حضور کے داماد ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ایسے برسر حکومت ہیں، کتنے ان کے فضائل ہیں جس کا شمار ہی کوئی نہیں. لیکن قاضی شرح دونوں کو سامنے کھڑا کرتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ کا کیس کیا اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ زرہ آپ کی ہے. آپ نے گواہ کے طور پر ایک اپنے غلام کو پیش کیا، ایک اپنے صاحبزادے حضرت حسن کو پیش کیا. قاضی شرح نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول کرنے کے تیار نہیں ہوں، کیونکہ بیٹا باپ کے لیے گواہی نہیں دے سکتا. حضرت علی نے حیران ہو کر کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کے سرداروں کا، انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا. انہوں نے کہا وہ فضائل اپنی جگہ، وہ آخرت کی باتیں. لیکن آپ جانتے ہیں شریعت کا حکم کیا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹا گواہی نہیں دے سکتا. ایسی میں اس گواہی کو خارج کرتا ہوں. جو نے کیس خارج کر دی. حضرت علی خاموشی سے سر جھکا کے باہر نکلا. لیکن اس کا اثر کیا ہوا کہ یہودی جب باہر آیا تو اسے باہر نکلتا حضرت علی سے کہا کہ جناب آپ حق پر ہیں، آپ اپنی ذرا لے لیجئے اور مجھے کلمہ پڑھائیے. جس دین کا یہ حال ہے کہ وہ خلیفہ راشد کے مقابلے میں ایک معمولی آدمی کو انصاف دیتا ہے، ان کا قاضی انصاف دیتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ اس دین کے سچا ہونے میں شبہ ہی کوئی نہیں. حضرت علی حضرت عمر فاروق کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے. اتنے میں ایک یہودی آیا، اس نے حضرت علی کے خلاف کچھ کہنا چاہا کہ مجھے شکایت ہے، میں شکایت لے کے آیا ہوں. اور چونکہ خلیفہ وقت خود سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے، جب براہ راست وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تو یہ شکایت سننے کو تیار ہوں. حضرت علی سے فرمایا کہ ابو الحسن اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. یہودی کو بھی ساتھ کھڑا کر دیا. اب جب حضرت علی اٹھے تو چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے. حضرت عمر فاروق نے یہ سمجھا کہ ان کو ناگواری اس بات پہ ہوئی ہے کہ میں نے ان کو یہودی کے برابر کو کھڑا کیا. آپ نے دونوں کی بات سنی، فیصلہ فرمایا، یہودی چلا گیا. اس کے بعد حضرت علی سے کہا کہ علی کیا آپ کو یہ میری بات بری لگی تھی کہ میں نے اس کو آپ کو برابر کھڑا کیا؟ اس وجہ سے آپ کی طبیعت مقدر ہوئی. انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین، میری ناگواری کا سبب یہ نہیں تھا، کچھ اور تھا. انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا جب آپ نے مجھے کھڑا ہونے کے لیے حکم دیا نا تو مجھے کہا ابو الحسن کھڑے ہو جاؤ. ابو الحسن ہے کنیت، حسن کا باپ. اور عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ برابر کی سطح پر بات کرتے ہیں تو نام لیتے ہیں، اور جب ادب سے بات کرتے ہیں تو کنیت سے پکارتے ہیں. کہا مجھے تو آپ نے ادب سے کہا اور ابو الحسن کہہ کے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن اس کا نام لے کر آپ نے کہا کہ اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خطاب کرتے ہوئے برابری نہیں کی. تو کافر کیا سمجھے گا کہ مسلمانوں میں انصاف نہیں ہے؟ مجھے اس بات پہ ناگواری ہوئی. اندازہ کریے کیا بے انصافی ہے اور ہماری عدالتوں میں کیا نہیں ہوتا اور کس طرح لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کتنی باریکیوں میں اتر کر اور گہرائی میں جا کر مسلمان سوچتا تھا. مجھے ڈر ہے کہ وقت ختم نہ ہو جائے. ایک دفعہ پہلے بھی یہ واقعہ میں شاید بیان کر چکا ہوں کہ جہاں بھی بنیادی اصول ٹوٹے ہیں نا، وہ چاہے کافروں کے بارے میں ٹوٹتے ہوں، مسلمانوں نے ہمیشہ اس کا نوٹس دیا.
بشرطے کو عادل حکمران ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب عرصے اقتدار آئے تو عمر کیا آئے، عمر فاروق آ گئے، وہی دور حکمرانی، وہی طریقہ ان کا، اور ان کے دائیں بائیں مشورہ دینے والے بھی ایسے لوگ تھے کہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، جب میں دیکھ رہا تھا جو کچھ مجھے آپ سے کہنا تھا، تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا حضرت حسن بصری کو۔ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض معاملات میں بہت ڈھیل دی گئی ہے غیر مسلموں کو، اور وہ خلفاء راشدین نے دی ہے، یہ کیا بات ہے؟ جواب میں اندازہ کریں حسن بصری صرف 2 سطر کا جواب دیتے ہیں خلیفہ وقت کو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، انہوں نے ایک جزیے کے نام سے جو ٹیکس دیا ہے نا، وہ اس لیے دیا ہے کہ مذہبی معاملات میں ان کو آزادی ہو۔ اگر آپ آزادی نہیں دیں گے ٹیکس کیوں لیتے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ کہا انت متبع ولا مبتدع، تو خلفاء راشدین کی اور سنت کی پیروی کرنے والا ہے، تو نئی باتیں نکالنے والا نہیں ہے، تیرا یہ کام نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے تو بہت بڑے منصب پر فائز ہے، لیکن انت متبع، تو اتباع کرنے والا ہے سنت رسول کی، اور خلفاء راشدین انہی کا اتباع کرتے تھے۔ لست مبتدعا، تو نہیں ہے ابتداء کرنے والا، ابتداء کہتے ہیں بدعت پیدا کرنے اور نئی بات نکالنے کو۔ کہا یہ تو تیرا کام نہیں ہے، تو اب کیا نئی باتیں نکالے گا؟ بھائی اتنا لکھا کرو السلام۔ اس سے اب اندازہ کریں وہ کس طرح سوچتے تھے کہ دین کے معاملے میں ان کا رویہ کیا تھا۔ تو میں اسی حوالے سے بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ تاشقند کا نام آپ نے سن رکھا ہے، اور بھٹو صاحب کی سیاست کا تو آغاز ہی وہاں سے ہوا تھا۔ بھٹو کے زمانے میں جو اپنے ایوب خان کے زمانے میں ایک معاہدہ ہوا، اور وہیں آپ جانتے ہیں شاستری کو موت واقع ہوئی، بعد ایک تاریخی واقعہ بن گیا۔ یہ تاشقند جو ہے اس کو فتح کیا تھا قتیبہ بن مسلم باہلی نے، اور یہ غالباً ولید بن عبد الملک کے زمانے میں فتح ہوا، اور کچھ حصہ اس کے بعد شاہ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں۔ سلیمان کے بعد برسر اقتدار آئے ہیں عمر بن عبدالعزیز، درمیان میں کئی سال کا وقت گیپ ہے، چنانچہ وہ علاقہ فتح ہو چکا، وہاں مساجد بن گئی، لوگوں نے پراپرٹی بنا لی، لوگوں نے مسلمانوں نے شادیاں کر لی، وہاں بہت سارے مسلمان بس گئے۔ کئی سالوں کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے آنے سے وہاں کے مذہبی لوگوں نے شکایت لکھ بھیجی، انہوں نے کہا جناب ہم نے سنا ہے کہ آپ عدل فاروقی زندہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں، وہ عدل اسلامی، ہم آپ کی خدمت میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جہاں تک ہمارا علم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے پیغمبر نے آپ کو یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ آپ کسی بھی علاقے پر اگر فوج کشی کرنا چاہیں تو الرٹ اپ آپ فوج کشی نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو پہلے اطلاع دیں، ان کے سامنے اسلام پیش کریں کہ ہم تو ظاہر اسلام کے نمائندہ ہیں، ہم تم سے وہ ملک چھیننے کے لیے نہیں آئے، اس سے تم اگر اسلام قبول کر لیتے ہو تمہارے بھائی ہو تو پہلے آپ کے پیغمبر نے یہ بتایا کہ آپ اسلام پیش کریں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں یہ واپس چلے جائیں اور وہ ملک ان کے حوالے کر دیا جائے کہ یہاں اسلام کا قانون چلاؤ۔ کہا اگر وہ اسلام قبول نہ کریں پھر انہیں کہیں کہ اچھا جزیہ دے کر صلح کر لو، ایک ٹیکس ادا کرو اور اپنی حکومت ہمارے حوالے کر دو، ہم اب تمہاری ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور تمہیں فوجی خدمت انجام نہیں دینا پڑے گی۔ اگر وہ اس کے لیے بھی تیار نہ ہو تو پھر انہیں الٹیمیٹم دیجئے کہ ہم اتنا وقت دیتے ہیں تمہیں سوچنے کو، اگر تم اس کی تیار نہیں ہو تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا کہ آپ کے پیغمبر نے یہ طریقہ سکھایا آپ کو کہیں لشکر کشی کا، لیکن جب قتیبہ بن مسلم باہلی یہاں آیا اس نے ہمارے سامنے بالکل اسلام پیش نہیں کیا، نام سے جزیہ طلب کیا۔ مسلمانوں کی فوج کیا تھی؟ ایک ایسا بڑھتا ہوا طوفان تھا جس کی مدافعت کی ہم میں طاقت نہیں تھی، اسے ظاہر وہ آندھی کی طرح آئے اور چھا گئے اور ہم صبر انداز ہو گئے۔ انہیں سارے علاقے جس کو اب ترکستان کہتے ہیں، جو آدھا تقریباً چائنا کے قبضے میں ہے اور آدھا روس کے قبضے میں تھا، اور وہ 6 ریاستیں اب آزاد ہو چکی ہیں، سارا ترکستان، انہیں سارا ترکستان فتح ہو گیا۔ خاص کر تاشقند کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہ ان میں تھا۔
کہا ہم انصاف کے نام پر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی اللہ کا دین قرآن و سنت کا نام ہے تو یہ تو سنت کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس لیے آپ اس کی تلافی کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسی درخواست پر گورنر کو لکھا کہ مجھے بتایا جائے یہ درخواست صحیح ہے، جو شکایت کی گئی ہے صحیح ہے واقعی؟ انہوں نے جواب میں لکھا جناب درخواست تو اور شکایت تو بالکل صحیح ہے، یہ غلطی ہوئی ہے مسلمان فوجوں سے، انہوں نے پورا وہ طریقہ استعمال نہیں کیا، لیکن اب جب کہ مسلمان وہاں حکومت بنا چکے ہیں اور معاشرہ بہار آ چکی ہے اسلام کی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے واپسی ڈاک ان کو حکم نامہ لکھا کہ علاقہ سارا خالی کر دو، سینکڑوں میل کا علاقہ کہا خالی کر دو، فوجوں کو لے کے نکل جاؤ، مسلمان گھر خالی کر دیں، مسجدوں کو خالی کر دیا جائے، اور اتنی دور نکل جائے کہ وہ تیاری کر سکیں تمہارے خلاف لڑنے کی۔ پھر چند دن کے بعد جب ان کو تیار ہو لے تو پھر ان کو پیغام بھیجو کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ قبول کر لو، اگر اس پر راضی نہ ہو تو پھر لڑو ان سے، پھر طاقت استعمال کرو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مسلمانوں آپ کو حیرت ہوگی، ایسا ہی کیا گیا، علاقہ خالی کر دیا گیا، فوجیں نکل گئی، مسلمان اتنی دور چلے گئے، ان کو کہا کہ آپ جتنی تیاری کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ جب دیکھا کہ وہ بالکل یکسو ہو گئے ہیں، تیار ہو گئے ہیں، اب ان کے نمائندے آئے، ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اسلام پیش کرنے کی دیر تھی کہ پہلے تو وہاں عیسائی موجود تھے نا، وہ ذمہ بن کر رہ رہے تھے، اب یہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک آدمی نہیں بچا جس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اللہ نے اس سرزمین کو اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، جن میں امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، امام نسائی ہیں، امام طحاوی ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں جن میں صحاح ستہ لکھے، سارے اس علاقے سے اٹھے۔ اندازہ کریں کہ جب اللہ کسی علاقے میں سنت کے مطابق اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ اس علاقے کو ایسی برکت دیتا ہے۔ اب میں کیا کیا آپ کو بتاؤں۔ دمشق میں ولید بن عبد الملک نے جامع مسجد بنائی، اور یہ جامع مسجد وہی ہے جس کے مینار سفید ہیں، اور انہی میناروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے سہارے اتریں گے، اور اسی مسجد کو مرکز بنائیں گے امام مہدی۔ دجال آ چکا ہوگا، اس کا مرکز تل ابیب کے ہوائی اڈے کے قریب ہوگا، لد پہاڑی کے پاس، یہ حدیث میں ہے سب کچھ۔ امام مہدی یہاں فوجوں کو جمع کر کے عصر کی نماز کا وقت یا فجر کی نماز کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یہی مسجد ہے، وہ بہت بڑی مسجد۔ جب مسجد بنائی جا رہی تھی تو اس کے قریب ہمسائے میں یوحنا کا کنیسہ تھا، یعنی عیسائیوں کے ایک حواری کا عقیدہ کلیسا جسے آپ کہہ لیں یا آپ گرجا کہہ لیں۔ اب چونکہ بڑا وسیع پلان تھا تو اس میں اس کا کچھ حصہ مسجد کے اندر آ رہا تھا، تو ولید بن عبد الملک نے ان سے کہا کہ تم جتنے پیسے چاہتے وہ لے لو اور یہ حصہ ہمارے حوالے کر دو۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں میں اپنے مذہبی عبادت خانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ تماشا دیکھنا چاہیں تو انگلینڈ میں جا کے دیکھ لیں، وہاں لوگوں نے خرید کے سٹور بنا رکھے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں جو ان گرجوں میں بنائی گئی ہیں ان کو خرید کر، خود انہوں نے کتنی ایسی دکانیں بنا رکھی ہیں اس میں۔ جیسے ہم ایک تصور رکھتے ہیں نا اللہ کے گھر کا، ان کے ایسا تصور نہیں ہے، لیکن وہ اڑ گئے اپنی بات پر کہ جی نہیں ہم تو نہیں دیں گے۔ وہ جانتے ہیں مسلمان زبردستی نہیں لے سکتے، جب اڑ گئے تو ولید بن عبد الملک ظاہر اب صحابہ میں سے تو نہیں تھا، وہ تو ولید تھا نا، انہوں نے کہا تم اگر اس طرح نہیں دیتے تو ہم زبردستی لیں گے۔ چنانچہ زبردستی قبضہ کر کے مسجد کی توسیع کر لی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس یہ شکایت بھی گئی، آپ نے اس کی تصدیق چاہی کہ ایسا ہی ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہوا، اور میں کہ وہ مسجد کا اتنا حصہ دوبارہ گرجے کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ انصاف دیکھ کر عیسائیوں نے اپنے گرجے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا، ورنہ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ یہ گرجا ان کے حوالے کر دو۔
اندازہ کریں کہ جہاں تک عدل و انصاف کا تعلق ہے، دیوانی حقوق کا تعلق ہے، فوجداری حقوق کا تعلق ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پبلک لاس کا تعلق ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ جہاں تک پرسنل لاس کا تعلق ہے اس میں ان کو آزادی دی گئی ہے کہ تم اپنے عبادت خانے اپنی آبادیوں میں شوق سے بناؤ، ہم تعرض نہیں کریں گے۔ تم اپنے مذہب کے مطابق شادیاں کرو، بیاہ کرو، جو چاہو کرو، ہم بالکل نہیں پوچھیں گے۔ حتیٰ کہ اگر تم محرمات سے بھی نکاح کرو، یعنی بہنوں سے، بھتیجیوں سے، بھانجیوں سے، ہم بالکل نہیں پوچھیں گے۔ تم اپنے علاقے میں شرابیں کشید کرو، بیچو، ہم نہیں پوچھیں گے۔ تم اگر خنزیر وہاں بیچو، اس کی دکانیں کھولو اپنے علاقوں میں، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، میں کس زبان سے یہ بات کہوں کہ یہ اتنی آزادیاں دینے والے دین نے سود کی اجازت غیر مسلموں کو نہیں دی اپنے ملک۔ یہ نوٹ کریں آپ اسے، اور میں بتا چکا اس خلاف اعلان جنگ ہے اللہ کا، کہ جو قوم بھی سودی کاروبار کرتی ہے، فاتو بحرب من اللہ ورسولہ، اس کو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان کر دو، جنگ کا اعلان کرو۔ ہم تو جنگی حالت میں ہیں اور لڑ رہے ہیں اللہ سے، تو ظاہر پٹیں گے نہیں، دوڑنا ہوگا، ظلم تو ہوگا ہم پر۔ شراب کا بھی استثناء کیا گیا، خنزیر کا بھی استثناء کیا گیا، لیکن سود کا استثناء نہیں کیا گیا۔ اتنی آزادیاں دی گئی، اور جیسے اور عدالتی معاملات بھی میں آپ کے سامنے کھولی بیان کر ہی چکا ہوں۔ اب آخری بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی، یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ غیر مسلم ہمارے اپنے شہر میں، اپنے ملک میں رہتے ہیں، اور ان سے ہمارا تعلق مصالحانہ ہے، اور وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کرتے، تو ہم ان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار۔ مثلا میں پیچھے ہمسائیگی کے حقوق میں بتا چکا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، آپ جب گھر میں تشریف لائے تو آتے ہی پوچھا کہ سامنے گھر ہے یہودی کا، کیا پہلے گوشت اس کے گھر میں بھیجا؟ یعنی مسلمان کے گھر میں بعد یا پہلے اس کے گھر میں بھیجو، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمسائیگی کا وہ بھی برابر کا حقدار ہے، حتیٰ کہ اس کو پیسے چاہیے نا، قرض، تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرض دے سکتے تو ضرور دو، بیمار ہوتا ہے اس کی تیمارداری کرو، ہسپتال پہنچاؤ اسے، یہ سارے اس کے حقوق ہیں، پہلے میں ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ اب میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ اگر غیر مسلم مسلمانوں کی تباہی کے درپے ہو، اب تک تو آپ نے دیکھا مسلمان کتنا دل آویز ہے، کتنا نرم ہے، کتنا بردبار ہے، اور کس طرح بچتا جاتا ہے غیر مسلموں کے سامنے، لیکن اگر غیر مسلم اس کی بے کنی پہ تل جائے، حکومتیں قسم کھا لے کہ ہم مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، کہ ہم کو ذلیل کر کے رکھیں گے، پھر یہ حکم نہیں ہے کہ اب تم بردبار بن کے رہو۔ میں نے اسی حوالے سے آیت پڑھی کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ مسلمانوں، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا نماز قائم کرنے کا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا فرض ہو گیا، اسے فرمایا اعدوا، تیار کرو، یہ امر ہے اور یہ فرض ہے، یاد رکھو کہ اتنا اسلحہ تیار کرو، اتنی فوجیں تیار کرو، اور اتنے وسائل فراہم کرو، اور ایسے جدید وسائل فراہم کرو جو بھی کسی دور کی ضرورت ہے، وہ تم پر فرض ہے، اور اگر تم نہیں کرو گے کل کو اس کے بارے میں سوال ہوگا تم سے۔ ایٹم بم بنانا مسلمانوں کا پر فرض تھا، ہم نے کسی حد تک اس کو ادا کیا۔ سعودی عرب اور کویت سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہ بنایا جبکہ وسائل تمہارے پاس موجود تھے، یہ تو فرض ہے۔ کہا یہ تم ساری تیاری کرو، اور اتنی تیاری کرو کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ اور تمہارے دشمن اپنے گھر میں لرزے کہ اس بلا کو نہ چھیڑو، اور وہ دشمن بھی لرزے اور کانپیں جن کو تم نہیں جانتے، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، ان کو اللہ جانتا ہے، ان کو بھی کانپنا چاہیے تمہاری تیاری سے۔ یعنی مسلمان کی صحیح تصویر یہ ہے کہ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن، اور جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اب یہ تصویر کہاں ڈھونڈے؟
کبھی ان نوجوانوں نے رخ ہستی سنوارا تھا، مگر آج ان کی اپنی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔